عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. پیارے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سال بھی رمضان کی نعمت عطا فرمائی. رمضان اللہ پاک نے جو دیا ہے تو سب سے بڑا مقصد رمضان کے ملنے کا اپنی مغفرت ہے. ہم سب سوچے اپنی پچھلی زندگی کو، اگر پچھلی زندگی کو سوچ کر ہم مغفرت کرا سکے رمضان کے مہینے میں، تو رمضان کا مہینہ میرا اور آپ کا کامیاب ہو گیا. اور اگر مغفرت نہیں کرا سکے ہم، تو حدیث کی روشنی میں ہماری ہلاکتی اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے. ہلاکتی اور بربادی صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی ہلاکتی اور بربادی کہ رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، وہ آدمی کی ہلاکتی میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے بھائیوں اس بات کی کہ ہم رمضان میں پکا ارادہ کریں کہ اپنی مغفرت کرا لیں. اپنی پچھلی زندگی کو سوچے، اپنی جوانی کو سوچے، اپنی تنہائی کو سوچے، میں بازاری زندگی کو، اپنی بازاری زندگی کو سوچے. اکیلا میں گھر میں رہتا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نافرمانی مجھ سے ہوئی، یہ سوچے. اور اپنی زندگی کو سوچ کر یہ فیصلہ کرے کہ میں سراپا گندا اور پلید ہوں. میری زبان یہ بھی گندی، میری آنکھیں بھی گندی، میرے کان بھی گندے، میرے دل و دماغ کی سوچ بھی گندی، اور میں پورا گندا اور پلید ہوں. یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم منت کریں، اللہ کے سامنے دعا مانگے کہ باری تعالیٰ پاک تو آپ کی ذات ہے، میں بڑا گندا اور غلیظ ہوں. رمضان کا مہینہ آپ نے دیا ہے مغفرت کرانے کے لیے، باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما. تو رمضان کے مہینے میں ایک تو بہت اہم کام یہ ہے کہ جب موقع ملے اللہ کے سامنے ہم دعائیں مانگے. 11 مہینے تک تو ہم صبح میں اٹھتے نہیں، لیکن رمضان میں ہم تہجد کے وقت ہی اٹھ جاتے. تو بھائیوں تھوڑے جلدی اٹھ جائے، 3 بجے 3:30 بجے اٹھ جائے. اور تہجد کی نماز صرف 5 منٹ کی نماز نہیں ہے. حدیث پاک قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا کہ آدھی رات تک اللہ کے سامنے کھڑے رہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم قرآن کریم میں بیان فرما دیا. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. نبی جی آپ سے کوئی گناہ تو ہوتا نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی خلاف ادب بات ہو بھی جائے تو ہم نے اگلی پچھلی ساری باتوں کو ہم نے معاف کر دیا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے پہلے سے اعلان فرما دیا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ آپ آدھی رات تک کھڑے رہو. آدھی رات نہیں تو 1/3 رات تک کھڑے رہو. تو تہجد کی نماز کا مطلب ہے لمبی نماز پڑھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تو پہلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے، اور پھر دوسری 2 رکعتیں جو پڑھتے تو لمبی لمبی لمبی. یہ حدیث پاک میں الفاظ ہے. اب لمبی لمبی صورتیں پڑھ کر کے کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ لکڑی گھاڑ دی گئی ہو، اس طریقے پر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے ہم کھڑے رہے اور لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے. اگر کوئی کہے کہ مجھے تو لمبی صورتیں نہیں آتی، تو وہ ایک صورت کو 10 مرتبہ پڑھے. علم تر سے سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں ایک رکعت میں پڑھے.
اور دوسری رکعت میں بھی وہی 10 صورتیں پڑھے تو لمبی نماز ہو جائے گی۔ رکوع میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتے ہو تو 7 مرتبہ آپ پڑھو، لمبا رکوع ہو جائے گا۔ ایسے سجدہ بھی آپ لمبا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس انداز سے نماز پڑھا کرتے تھے تو رمضان کا اکثر حصہ ہمارے ہاتھ سے گزر گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، کتنے رمضان زندگی میں آئے اور گزر گئے۔ اب یہ رمضان بھی آیا ہے تو وہ مہمان بن کر آیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ میری 55 سال کی عمر ہو رہی، میں 15 سال اپنی زندگی کے نکال دوں تو 39 رمضان میری زندگی میں آئے گزر گئے، اور یہ رمضان بھی گزرنے کے لیے آیا ہے، باقی نہیں رہے گا۔ اکثر حصہ رمضان کا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم ابھی تک یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنی مغفرت کرائی ہے یا نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی خوب مغفرت کرانے کا ارادہ کرے۔ جب افطاری کا وقت ہو، میں نے یہاں پر آ کر مہسانہ میں بھی تھا تو وہاں میں نے کہا بھائی 40 تک مجھے افطاری دے دو، پھر آپ لوگ چلے جاؤ۔ اب یہ 40 کے بعد جو 51-52 کا وقت ہے افطار کا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ 12 گھنٹے سے ہم اللہ کے نام کے روزہ رکھنے والے، اندھیرے میں ہم نے کھانا پینا بند کیا تھا، اور اب دسترخوان چنا گیا، شربت بھی ہے، فروٹ بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں سامنے آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کھاتے نہیں ہو، اور یہ اعلان کرتے ہو اپنے زبان حال سے، عمل سے کہ اللہ پاک ہم نہیں کھائیں گے جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ جملے کہو میرے پیارے اللہ سے، میرے کریم اللہ سے، میرے رحیم اللہ سے، میرے رحمان اللہ سے۔ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں نوجوان بچوں سے کہ اگر آپ رات کے اندھیرے میں 1:30-2 بجے گھر چلے جاؤ، 2-2:30 بجے گھر جاؤ، تو سب سے پہلے آپ کے کان سے جو آواز ٹکرائے گی وہ آپ کی پیاری ماں کی آواز ہوگی۔ وہ ماں کہے گی، بولے گی بیٹا آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں آپ کے لیے ابھی 2:30 بجے تک چین سے سوئی نہیں تھی۔ تو وہ ماں ایک ایسی ہوتی جو اپنے اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی، اور 2 بجے 2:30 بجے بچہ نہیں آیا تو ماں ابھی چین کی نیند سے سوئی نہیں۔ آپ گھر میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے کان سے جو آواز ٹکرائے گی وہ آپ کی ماں کی ہوگی، اور وہ ماں کہے گی بیٹا آ گیا، کہاں گیا تھا، کھانا کھا لیا۔ ایسے دنیا بھر کی مائیں جو اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی ہے، دنیا بھر کی مائیں، اس سے زیادہ میرا کریم رب اپنے گنہگار بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم، اپنے گنہگار بندوں کا اللہ پاک، پوری دنیا کی مائیں اپنے بیٹوں کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا کریم رب اپنے گنہگار بندوں کا انتظار کرتا۔ تو کس بات کا انتظار ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلاتے ہیں، اور 365 راتوں میں اللہ کی طرف سے گنہگار بندوں کے لیے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کو کرنے والا جو ایک مرتبہ میرے سامنے کہہ دے اللہ بھول ہو گئی میں معاف کر دوں گا۔ نماز چھوڑنے والا ہے کوئی جو کہے کہ اللہ میری بھول ہو گئی معاف کر دے میں معاف کر دوں گا۔ روزوں کا چھوڑنے والا ہے کوئی جو ایک مرتبہ کہے کہ اللہ بھول ہو گئی معاف کر دے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرماتے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ پیار بھرے لہجے میں اللہ فرماتے کہ میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کر کے کیا کروں گا،
یہ انداز تو دیکھو میرے پیارے رب کا، میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اگر تم ایمان لاتے ہو اور ایمان کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو میں تمہیں عذاب دے کر کے کیا کروں گا؟ میرا رب اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے، جنت بنائی ہی اپنے بندوں کے لیے، اور بندوں کے لیے جنت ہی اللہ پاک چاہتے میرے بندے جنت میں جائے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، اللہ پاک نے جہنم کے دروازوں کو لاک کر دیا کہ اب تو ایمان والوں کے لیے یہ راستہ نہیں ہے۔ جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ 11 مہینوں تک یہ مہینے کے لیے اللہ پاک نے جنت کو دلہن بنایا کہ یہ مہینے میں اگر کوئی آئے گا تو یہ راستہ اس کے لیے ہے نہیں، اس کا راستہ تو یہی جنت والا راستہ ہے۔ وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ، اس کریم اللہ کی کریمی کو دیکھتے ہوئے ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے منتیں کرے، تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے دعا مانگے، افطاری کے وقت میں بیٹھے ہو تو اللہ پاک سے یہ جملے کہے جو میں کہتا ہوں، آپ سنیں دھیان سے، اور یہ جملے اللہ سے کہے، اللہ کو پیار آ جائے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہوگا، ہمارے گناہوں کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ قسم خدائے پاک کی رمضان کے مہینے میں مغفرت نہیں کروائی ہم نے تو ہماری ہلاکتی اور بربادی میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی کسی کی بات نہیں، سچے نبی علیہ السلام کی سچی زبان سے نکلی ہوئی سچی بات ہے کہ رمضان میں مغفرت نہ ہو تو ہماری ہلاکتی اور بربادی میں کوئی شک نہیں۔ افطار کے وقت میں سامنے کھانا ہو، آپ بیٹھ جاؤ قبلہ کی طرف رک کر کے، اللہ کی حمد بیان کرو۔ اللہ کی جب تعریف بیان کرتے ہیں اللہ پاک خوش ہو جاتے، کسی انسان کی آپ تعریف بیان کرو تو وہ خوش ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی آپ تعریف بیان کریں گے اللہ پاک خوش ہو جاتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، کل میدان حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا مجمع میدان حشر میں پھنسا ہوا ہوگا، اور اس وقت میں سورج ہمارے سروں کے اوپر جس کی تپش کی وجہ سے زمین تانبے کی بنی ہوئی ہوگی، اتنا دور سورج ہے تو ہم پسینہ پسینہ ہو جاتے، جب سروں کے اوپر ہو زمین تانبے کی بن جائے، چاروں طرف سے ہیٹ اور گرمی، تو پھر کتنا پسینہ نکلے گا۔ وہ پسینے میں کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا، اور اسی لیے وہ عالم کو کہا گیا نفسی نفسی کا عالم۔ ہر آدمی یہ کہے گا میرا نفس، میری جان بچ جائے۔ کوئی بڑے سے بڑے نبی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کہے کہ باری تعالیٰ اب کچھ کرو، بندے پریشان ہیں، اور لوگ اس وقت علماء کے پاس جائیں گے۔ علماء کی رہبری دنیا میں بھی ہے اور میدان حشر میں بھی، تو علماء ان کو بتائیں گے کہ تم وہاں جاؤ، اور وہ وہاں جائیں گے تو وہ نبی کہہ دیں گے آج میری ہمت نہیں، وہ دوسرے نبی کا ایڈریس دیں گے، تیسرے نبی کا ایڈریس دیں گے، آخر کار پھر ایڈریس ملے گا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور آقا کے سامنے جب امتی یہ کہیں گے کہ باری ہم پریشان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ درخواست کریں، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، آقا کہیں گے انا بھی، میں اس کے لائق ہوں، میں یہ کام کروں گا۔ اور آقا اس کے بعد وسیلہ جگہ میں جائیں گے۔ وسیلہ جگہ جنت کی داہنی طرف میں ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے، وہ جگہ کا نام ہے وسیلہ۔ اس جگہ میں اللہ نے یہ پاور رکھا ہے کہ اس جگہ میں جو بندہ پہنچ جائے، اللہ سے جو کہے اللہ اس کی وہ مانگ کو پوری کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس جگہ پر میرے سوا دوسرا کوئی نہیں جائے گا، میں پہنچوں گا، اور میں وسیلہ جگہ میں جا کر کے
اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی میں کیسے تعریف بیان کروں گا۔ اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا تو ان باتوں سے میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا۔ جب میں خوب تعریف کروں گا تو اللہ پاک خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر کے فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک وسل توتا وشفا تشفا، سر اٹھاؤ، آپ نے تو ہمارا دل جیت لیا، بہت تعریف ستائش کر لی، اب آپ مانگو، جو مانگو دیے جاؤں گے، شفاعت کرو، آپ کی سفارش کو قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی پھر شفاعت فرمائیں گے، اس کا نام ہے شفاعت عظمیٰ، کہ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 شفاعتیں اور فرمائیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ 7ویں شفاعت نبی علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئے گی اور 7ویں مرتبہ اللہ کے حضور یہ شفاعت کریں گے، باری تعالیٰ مجھے خبر ہے، مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے، آپ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ ان کفار اور مشرکین کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ ان کے لیے تھوڑا عذاب کم فرما دیجئے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ، یہ آپ کی اللہ کے تعریف کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک خوش ہو جائیں گے۔ معراج ہوئی، معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا۔ جب آدمی پر حالات آتے، پریشانیاں آتی اور حالات اور پریشانیوں میں وہ اللہ کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی اور اطاعت اور بندگی کرتا ہے، تو پھر ایمان والے کی معراج شروع ہوتی، اس کی چڑھان شروع ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی جب سارے راستے کٹ گئے اور سب جگہ سے نبی علیہ السلام کوئی سہارا آپ کا نہیں رہا، تو پھر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والے اگر آپ کے مقام کو نہ جانے تو نہ جانے، ہمارے نزدیک آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ سے باتیں کرنے کا ہمارا ارادہ ہوا، ہم نے آپ کو فرش سے عرش پر بلا لیا اور بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے باتیں بیان کی اور باتیں کی۔ تو یہ حالات پر اللہ پاک معراج کراتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر حالات اور آزمائش اور پریشانیاں اس موقع پر اسلام اور دین اور ایمان پر جمے رہے تو اللہ پاک ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ معراج کے معنی سیڑھی کے آتے، آپ کے لیے وہ سیڑھی لائی گئی تھی، بیت المقدس پر رکھی گئی تھی، وہاں سے آپ گئے تھے آسمانوں پر، تو وہ معراج چڑھان کا نام ہے۔ تو حالات میں آدمی جب جمتا ہے تو اللہ پاک اس کی ترقی کے دروازے کھول دیتے۔ تو نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو معراج میں اللہ کے سامنے جا کر کے التحیات للہ، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں والصلوات والطیبات، یہ اللہ کی تعریف ہے، لہذا وہ تعریف اللہ کے سامنے بیان کی۔ تو تعریف بیان کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس وقت میں جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تعریف بیان کیا، تحیات سے تعریف بیان کی، اللہ خوش ہو گئے تو فوراً اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر سلامتی اس کا فیصلہ فرما دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن وہ نبی تھے جو اپنی امت کو پیچھے چھوڑ کر کے گئے تھے، تو جب اللہ پاک نے صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کہا السلام علیک،
آپ پر سلامتی ہو یہ نبی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ تو نبی علیہ السلام فوراً عرش پر اللہ کے سامنے بول اٹھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہ اللہ میں اپنے پیچھے بہت بڑی امت کو چھوڑ کر آیا ہوں، ہم پر بھی سلامتی اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی آپ سلامتی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ کا کلام، نبی کا کلام، اللہ کا کلام، یہ فرشتے سن رہے تھے۔ فرشتوں نے جب نبی کی تعریف، اللہ کی طرف سے سلام، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا، تو فرشتوں نے ایک ساتھ بلند کی آواز، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ فرشتوں کی آواز۔ تو اس میں بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے معراج کے وقت میں تعریف تھی اللہ کی۔ وہ تعریف پر اللہ پاک نے فوراً سلامتی کا فیصلہ فرما دیا۔ تو ہم جب دعا مانگے تو دعا میں اللہ کی خوب تعریف بیان کرے اپنی زبان میں۔ دیکھو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو جانتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ پاک تو خاندان کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو نہیں دیکھتے، جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتے کہ یہ کیسی کیفیت سے وہ بات کہہ رہا ہے۔ تو ہم اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کریں، اللہ پاک خوب جاننے والے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا افطار کے وقت میں ہم اللہ کے سامنے یہ کہے، باری تعالیٰ اندھیرے میں نے تیرے نام پر کھانا پینا بند کیا تھا، آج 12 گھنٹے ہو گئے میں نے کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، اور جب تک تیرا حکم نہیں ہوگا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اے اللہ، میرا افطار سے پہلے آپ سے ایک درخواست، ایک سوال اور ایک مانگ ہے۔ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجرم بندہ ہوں، پاپی بندہ ہوں، سراپا گندہ ہوں، غلیظ ہوں، پلید ہوں، میرے بدن کا ایک ایک عضو گندہ ہے۔ اے اللہ، پاک تو آپ کی ذات ہے، اگر آپ مجھے معاف اور پاک نہیں کریں گے تو کون پاک کرے گا؟ میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت حدیث میں بھی ہے حین ہوا یفطر، کہ جب افطار کا وقت ہوتا اس وقت اللہ اپنے روزے داروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو افطار کے وقت میں جو افطار سے پہلے 5-7 منٹ ہے، وہ 5-7 منٹ میں اللہ کے سامنے رو لو میرے بھائیوں۔ آئندہ رمضان نہ معلوم ہماری مقدر میں ہے یا نہیں۔ بہت سے ہمارے محلوں میں گزشتہ رمضان میں تھے، آج رمضان میں وہ ہمارے محلوں میں نہیں۔ ہم میں سے بہت سو کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں کسی کے گھر میں دادا تھے، دادی ماں تھی، ابا تھے، اماں تھی، لیکن آج یہ رمضان میں وہ نہیں ہے، وہ چلے گئے اپنے اصلی جگہ۔ آئندہ رمضان مجھے ملے کہ نہ ملے، اس سے پہلے اپنی مغفرت کرانے کا فیصلہ کرا لو۔ افطار کے وقت اللہ کے سامنے مانگو، ظہر کی نماز میں آؤ اللہ کے سامنے مانگو۔ اور میں کہتا ایک بات سمجھو، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے ختم کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے اور مجمع پورے شہر سے جڑ جاتا ہے کہ آج قرآن کا ختم ہے، دعا ہوگی، قبول ہوگی۔ لیکن یہ بات جانو، جب میرے اللہ کا کلام پڑھا جاتا، بھلے ایک سورت پڑھو، تو ایک سورت پڑھنے کے بعد اب تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ آپ ایک پارہ پڑھو، اب اس کے بعد قرآن رکھنے جاؤ تو وہاں چلتے چلتے بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے معاف فرما۔ ظہر میں مانگو، عصر میں مانگو، صبح میں مانگو، چلتے چلتے مانگو، اتنا مانگو کہ اللہ پاک ہمیں رحم فرما کر کے معاف کر دے۔ اگر یہ مغفرت ہو گئی
تو یہ رمضان ہمارا کام آ گیا، مغفرت نہیں ہو سکی تو یہ رمضان میں مغفرت نہ ہونے والے کی ہلاکتی اور اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے سب میرے بھائیوں ارادہ کرو، اپنی مغفرت کرائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ رمضان میں ایک دوسرا عمل ہمیں یہ کرنا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان سے قرآن کی مناسبت ہے، تو رمضان میں قرآن کی تلاوت خوب کی جائے گی، اور اتنی تلاوت کریں گے کہ ہماری عادت بن جائے کہ رمضان کے بعد بھی قرآن کے بغیر ہمیں چین نہ پڑے۔ اللہ کا کلام اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کا مزاج، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیتے اور پڑھنے سے پہلے یہ کہتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام۔ اور یہ کہتے کہتے دل میں ایسی کیفیت ہوتی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آج اللہ کے کلام کو پڑھنے کی میرے پاس فرصت نہیں، وقت نہیں۔ رمضان سے رمضان یہ قرآن کو ہاتھ لگایا جاتا، اور رمضان میں بھی ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ جو حافظ ہے وہ تو خوب پڑھے، لیکن جو حافظ قرآن نہیں، کم سے کم، زیادہ آپ جتنا پڑھو لیکن کم سے کم 24 گھنٹے میں 3 پارے تو پڑھنے ہی چاہیے۔ تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 3 پارے، یہ سب ایمان والے یہ رمضان میں اتنا تو میرے رب کے کلام کا حق ہے۔ اور اس کے بعد بھی اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اللہ کے کلام کی تلاوت جس گھر میں ہوتی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، پریشانیاں ٹلتی، مصیبتیں ٹلتی۔ قرآن کی تلاوت سے جیسے ہماری دل کی صفائی اور روحانی ترقی ہوتی، تو ایسا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے جسمانی بیماریاں بھی صاف ہو جاتی۔ تو قرآن کی تلاوت پابندی سے آپ کریں 12 مہینے تک، تو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریاں، مہلک بیماریوں سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ وہ دوسرا کام رمضان میں ہم کریں گے، اللہ کے کلام کی خوب تلاوت کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام، یہ بھی زندگی بھر کا کام ہے، بلکہ میں آپ کو بطور وظیفہ کے یہ کام دے رہا ہوں، پوری زندگی اس پر عمل کرو۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ دین میں، یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں کہتا ہوں عادت بنانے کے لیے، کہ دین میں کم سے کم 1000 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ دین میں 12 مہینے یہ معمول بنا لو کہ 1000 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ اور جب آپ تو سونے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد، اور پھر درود شریف پڑھو، اور یوں کہو سونے سے پہلے کہ اللہ اس کا ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ آپ یقین مانیں، جو میری یہ بات سمجھ کر عمل شروع کر دے گا تو اس کا فائدہ وہ اپنے آنکھوں سے چند دنوں میں دیکھ لے گا کہ کیا فائدہ اس کا ہو رہا۔ تو یہ زندگی بھر کا معمول رمضان سے شروع کر دو کہ 1000 مرتبہ کم سے کم، کوئی زیادہ پڑھے تو پڑھے، لیکن کم سے کم 1000 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے۔ اور یہ پوری زندگی کا معمول ہونا چاہیے درود شریف پڑھنے کا۔ اور سونے سے پہلے جو میں نے بتایا کہ درود شریف پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر درود شریف، اور کہو کہ اس کا ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہنچا دینا۔ تو یہ 3 کام ہم کریں گے رمضان میں۔ تو پہلا کام تو اپنی مغفرت کا،
ہم سب بتائے اور سوچے، ہاں میں بھی سوچوں، میں نے میرے اللہ کو اتنا منایا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میری مغفرت ہو گئی؟ ہم سب سوچے میرے بھائیوں، میں نے اتنا اللہ کو منایا ہے کہ میری مغفرت ہو گئی؟ جب نہیں ہمیں یقین تو پھر ہم رونا شروع کر دے اللہ کے سامنے اور آنسو بہائے، اور اس کیفیت کے ساتھ میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اللہ پاک کو ایمان والے کے آنسو کی بڑی قدر ہے۔ ایک میں نے کتاب میں پڑھا تھا ایک حدیث، اور وہ کتاب ایک اچھے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو ایک ایمان والا جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے آنکھ میں ایک آنسو آ جاتا اور وہ آنسو گرتا، اللہ پاک اس آنسو کے نتیجے میں ایک بہت بڑا درخت پیدا فرماتے، جو درخت کا نام درخت سعادت ہے۔ وہ درخت پیدا ہو، اس اللہ پاک درخت پر حزن، غم اور ٹینشن کی ہوائیں چلاتے تو اس کی پتیاں اور ڈالیاں آپس میں ٹکراتی تو اس میں سے ایک آواز نکلتی، یا محمدہ یا محمدہ۔ اللہ اپنی قدرت سے وہ آواز اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے میں پہنچاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ آواز سنتے کہ میرا ایک گنہگار امتی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا اور اس کے نتیجے میں اس کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، تو میرے آقا اپنے روزے میں اس امتی کے لیے رونا شروع فرماتے اور آپ کے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا، اس سے اللہ ایک بڑا درخت پیدا فرماتے جس درخت کا نام ہے درخت شفاعت، اور پھر اللہ پاک اس پر سعادت کی ہوائیں چلاتے اور وہ جس کے نتیجے میں آپس میں ڈالیاں ٹکراتی تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، وا امتا وا امتا، یعنی نبی اپنی امت کی مغفرت کرانے کے لیے اللہ کے حضور وا امتا اللہ تک وہ آواز پہنچتی ہے۔ آسمان کے فرشتے یہ آواز کو سنتے تو آسمان کے سارے فرشتے یہ آواز نبی علیہ السلام کی سن کر سب سجدے میں گر پڑتے اور سب اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے۔ اللہ سب جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے مخلص اور نیک بندو آپ کیوں روتے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے، باری تعالیٰ آپ جانتے ہو وہ 20 نگر کی میمن مسجد کا ایک گنہگار امتی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا ہے، اس کے نتیجے میں میرا محبوب رویا اور اس کے نتیجے میں ہم سب رو رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، تم اپنا سر اٹھاؤ اور تم تمام گواہ رہنا، میں نے اس امتی کو معاف کر دیا۔ ایک آنسو کے نتیجے میں اللہ آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کر مغفرت کا اعلان فرماتے۔ تو کوشش کرے ہم اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی، دل کو ذرا نرم بنائے، اللہ کی قدرت کو سوچے، اپنی موت کا استحضار کرے، قبر کی منزل کو سوچے، میدان حشر کو سوچے، میزان کو سوچے، پل صراط کو سوچے، جہنم کے عذابات کو، تو آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ یہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ تو یہ موت یاد کرنے سے لذتیں دنیا میں جی نہیں لگے گا، اللہ کی طرف جی لگے گا اور دل نرم ہوگا۔ جب دل نرم ہوگا تو اللہ کے سامنے ابھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہوں گے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو بہہ آئیں گے۔ تو یہ ایک آنسو کی وجہ سے اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر مغفرت کا اعلان فرما دیتے۔ اس لیے بس آج مجھے اتنی ہی بات کرنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں
اگر مغفرت ہماری نہیں ہوئی تو کیا ہوگا بھائی؟ ہماری ہلاکتی اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہلاک نہیں ہونا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے۔ وہ اکثر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جو شرابی کبابی پڑا تھا، میں پوری تفصیل نہیں بیان کرتا، اژدہا اس کو ڈسنے جا رہا تھا، ایک بچھو نے آ کر کے اژدہے کو ڈنک ماری، وہ مر گیا۔ تو ایک اللہ والے کا گزر دیکھا کہ ایک آدمی پر اژدہا یہ حملہ کر رہا تھا، تو اس کو بچانے کے لیے اللہ نے بچھو بھیج کر کے اس کو ختم کر دیا۔ وہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پاس میں گئے تو وہ شراب پی کر کے مست پڑا ہوا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ وہ اللہ والے کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ، یہ گنہگار اور شرابی کبابی اور اس کی حفاظت کے لیے آپ نے اتنا انتظام کیا، اگر اژدہا اس کو ڈس لیتا، نگل جاتا تو اس سے زمین پاک ہو جاتی، اور ایسے گنہگار کے لیے آپ نے یہ غیبی انتظام کیا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے میرے نیک بندے، ہم اگر صرف نمازیوں کی اور روزہ رکھنے والوں کی حفاظت کریں تو میرے گنہگار بندوں کا کون ہوگا؟ میں تو رب العالمین ہوں۔ جیسے نیکوں کا اور صالحین کا رب ہوں، ایسے ان مذنبین اور گنہگاروں کا بھی میں رب ہوں۔ میرا رب انتظار کرتا ہے، میری توبہ کا انتظار کرتا ہے، آپ کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور 365 راتوں میں میرا رب انتظار کرتا، اور رمضان کا مہینہ تو توبہ کے لیے اللہ نے دیا ہی ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہی سبق پڑھ کر کے ہم جائیں۔ آج رات صبح میں افطار کے وقت میں جب موقع ملے دعا مانگے۔ رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، میرے بھائیوں ضائع مت کرو۔ چلتے چلتے اکیلے بیٹھے ہو، صلی اللہ علی النبی الامی یہ ورد کرو، چلتے چلتے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، بس یہ درود پڑھتے رہو۔ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، عمری قضا پڑھو، نوافل پڑھو، استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ رمضان ایک ایک سیکنڈ اس کا بالکل کام میں ہمارا پورے ترتیب ہونی چاہیے۔ صبح میں یہ قرآن پڑھنے کا، اتنے وقت میں سونے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ حدیث سنی، لیکن آپ نے اور میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو میرے محبوب اپنے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا؟ محدثین نے یہ بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ اب سونے کا مہینہ نہیں ہے، اور میں پوری رات جاگتا رہتا ہوں، چوراہوں پر، چکلوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، اور صبح میں پھر سو جاتا کہ ظہر کا مسئلہ بھی میرا خطرے میں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ نہیں دیا۔ رات میں اگر نیند نہیں آتی، اللہ کے سامنے وضو بنا کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے منتیں کرو۔ آج میرے نبی کی امت حالات میں ہے، پریشان ہے، آپ کو اللہ کا شکر ہے، صبح میں گرم گرم روٹی آپ کے دسترخوان پر آتی، چائے آتی، دودھ کا شربت آتا، افطاری میں نہ معلوم کتنی آئٹمیں آپ کے سامنے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی امت کا لاکھوں کا مجمع بھی ایسا ہے جن کے پاس افطاری کے لیے پانی کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، کھجور کا انتظام نہیں، اور ان کے پاس گھروں کا انتظام نہیں ہے۔
آپ رو، جب آپ کو نیند نہ آئے تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر یہ تو کہو کہ اللہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے محلے والوں کو، پوری امت کو، اور اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ید اللہ ملآ سہا اللیل والنہار لا یغیضھا نفقۃ، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کے نام پر روزے رکھنے والے آپ کے بندے اور بندیوں کے لیے اگر آپ افطاری کا اور سحری کا انتظام کریں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نبی کی امت کے ساتھ درد رکھنے والوں میں میرا نام شمار ہوگا، لیکن میرے پاس وقت نہیں، رات پوری میں بیکار گزار دیتا، دن سونے میں اور رمضان کٹتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان بڑا قیمتی ہے، مانگ لو، اپنے لیے مانگ لو، اپنی اولادوں کے لیے مانگ لو۔ جو اپنے مسائل پریشانیاں، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہے؟ سب کے کچھ نہ کچھ مسائل ہے۔ وہ مسائل کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے سامنے مسئلوں کو رکھو۔ اللہ پاک ایک ایسا کریم اللہ، میں نے اپنا مسئلہ کسی اللہ کے بندے سے کہا، امید سے کہا، تو وہ کبھی مسئلہ حل نہیں کرے گا اور تمہیں مارکیٹ میں بدنام کرے گا۔ اور میرے اللہ کے سامنے جتنے بھی مسئلے رکھو، میرا اللہ کسی کو نہیں کہے گا اور تمہارے کام بلائے گا، کسی کو نہیں کہے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں اللہ کو کہا ہے، اللہ آپ کا کام کر دے گا، کسی کو نہیں کہے گا۔ تو بڑے بڑے مسائل اللہ حل کریں گے، کسی کو نہیں کہیں گے۔ تو ہم اپنے مسائل اللہ سے حل کرائے، رمضان میں خوب دعائیں مانگے، خوب اپنے مسائل کو حل کریں گے بھائی۔ اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری یہ محبتوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ اللہ کے بندے روزہ رکھ کر کے تھکے ہوئے، تراویح پڑھ کر کے تھکے ہوئے، لیکن اللہ کے نام پر یہ مجمع جمع ہوا۔ یہ اللہ آپ کے گھر میں یہ آپ کے بندے روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، تھک کر آپ کی باتیں سننے کے لیے مجمع جمع ہوا۔ یہ اللہ آپ سے ہم درخواست کرتے مجمع میں سے کسی کو محروم نہ کرنا۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دینا۔ قریب اللہ ان میں جن کے جو مسائل ہو آپ جانتے ہو، اے قریب اللہ ان کے مسائل کو حل فرمانا۔ ان میں جو پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا۔ جن پر قرضے چڑھے ہوئے اللہ ان کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمانا۔ اللہ بہت سے ان میں ایسے بندے بھی ہوں گے جو اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہوں گے۔ میرے مولا وہ باپ جانتا ہے، وہ ماں جان سکتی ہے جس کی بچی کا رشتہ نہ ہوتا۔ میرے قریب اللہ آج یہ مبارک مقدس مجمع ہے، ان کے واسطے سے دعا ہے میرے قریب اللہ، تو ان کے اولادوں کے رشتوں کا انتظام فرما دینا۔ کریم اللہ یہ مقدس مجمع کے واسطے سے آپ سے دعا ہے، آپ کے بہت سارے بندے اور بہت ساری بندیاں یہ امید میں ہے کہ ہمارا گھر اجڑا ہوا ویران ہے، اللہ آپ کا خزانہ بھرا پڑا ہے۔ اگر ان بے اولادوں کو آپ ایک سال اولاد دیں گے تو ان کا گھر آباد ہو جائے۔ میرے مولا وہ تڑپ رہے۔ بہت سے آپ کی بندیوں نے اور بندوں نے مجھ گنہگار سے بھی کہا ہماری اولاد کے لیے دعائیں کرنا۔ قریب اللہ یہ روزے داروں کا مجمع، نماز پڑھنے والوں کا مجمع، تراویح پڑھنے والوں کا مجمع آپ کی نام پر یہ جمع ہوا۔ دنیا میں جتنے ایمان والے بے اولاد ہیں کریم اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ان سب کے اجڑے گھر کو آباد فرما دینا، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمانا۔ کریم اللہ جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے ان کی اولاد کو ان کی فرما بردار بنا دینا۔ کریم اللہ
جو ایسے مسائل میں پریشان جو کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اور یہ مسائل کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ تو وہ باریک سے باریک باتوں کو بھی جاننے والا، اللہ ان کے مسائل کو حل فرمانا، اللہ ان میں جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمانا، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمانا، ان کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اللہ تو ان پریشانیوں کو دور فرمانا۔ کریم اللہ ہمارے کہنے کو، ہمارے سننے کو اور یہ اللہ یہ مختصر دعا کے جملوں کو اپنے دربار میں قبول فرمانا، محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها